السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے ہم اپنی اولاد کی اخلاقی اور دینی تربیت کس طرح سے کریں۔ نمبر 1، اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ والدہ کا اچھا انتخاب کیا جائے، بچے کا نام اچھا رکھیں اور 7ویں دن عقیقہ کریں اور ختنہ کریں۔ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں۔ دوسرا حق یہ ہے، نمبر 2، دوسرا حق یہ ہے کہ اچھی تربیت کریں اور بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اسلامی احکام اور فرائض کی ادائیگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مشق کرائیں، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نکاح کے لیے دیندار نیک خاندانوں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ حمل کے وقت سے ہی اس کی تحفظ کا انتظام کیا جائے اور پیدائش کے بعد اولاد کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ عرب قتل اولاد کا سبب ان کا فقر و فاقہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اولاد زندہ رہے گی تو ان کے کھانے کے ساتھ وہ شریک ہوگی اور وہ ان کے لیے وبال ثابت ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ سرے سے اس کا قصہ ہی ختم کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کو بتایا کہ ہر جاندار کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے فقر و فاقے کے ڈر سے تم ان کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا، یعنی اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے نہ قتل کرو، ہم ہی ہیں جو ان کو اور تم کو رزق دیتے ہیں، اور ان کا مار ڈالنا بلا شبہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا گناہ عظیم ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حالانکہ وہ تمہارا تنہا خالق ہے۔ آپ سے کہا گیا پھر کون؟ فرمایا، تمہارا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ قتل اولاد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی ممانعت شرک کی ممانعت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دو اے پیغمبر، آؤ میں پڑھ کر بتا دوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو، ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، تاکہ سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں پڑے وہ اذان کی ہو، توحید کی آواز ہو۔ جانور ذبح کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں، کیونکہ بچہ اپنے عقیقے سے معلق رہتا ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، لڑکا ہو تو 2 بکرا اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا، اور اسی دن اچھے نام رکھو جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، اور اسی دن بچے کا سر منڈوایا جائے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے۔ جب بڑا ہو جائے تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھایا جائے۔ 7واں حق یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس پر ایمان لانے کا شوق اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ 8واں حق یہ ہے کہ بچوں کو جنت کی رغبت دلائیں، کہ جنت اسے ملے گی جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، والدین کا کہا مانتا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک اعمال کرتا ہو۔ انہیں جہنم سے اس طرح سے ڈرایا جائے کہ ہر وہ شخص جہنم کی آگ میں جلے گا جو نماز نہیں پڑھتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہو۔